ذکر ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ رہا گیا اور فقہ حنفی کا درس ہمارا جاری ہے، ایک اور نشست آج قائم کی گئی ہے۔ ہم پچھلی بار تکفیر پر بات کیے تھے اور بدگمانی سے بچنے کے لیے کہے بات اس پر بھی ہوئی تھی گفتگو۔ اب آج خروج پر بات ہونے والی ہے، اہل کبائر کی بھی بات ہو گئی پچھلی بار، تو آج قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا من وجب عليه السيف، اور ہم کسی بھی شخص پر یہ حکم نہیں لگاتے کہ وہ واجب القتل ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کرتے، اس پر تلوار نہیں اٹھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کسی پر بھی سوائے اس پر جس پر تلوار اٹھانا واجب ہو گیا، اس کا خون بہانا واجب ہو گیا۔ تو خون بہانا واجب کب ہوتا؟ جب وہ آ کے لڑتے ہیں اسلام کے خلاف، ان کو اگر کہا جائے کہ اسلام قبول کر لو، ٹھیک ہے، اس کے اور بھی باریکیاں ہیں، جیسے جزیہ، یہ سب چیزیں دیکھیے ابھی جو ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں، یہ سب باتیں تلوار اٹھانے کے اور جہاد وغیرہ کرنے کے، یہ ایک مسلم حکومت میں ہوتے۔ فی الحال ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ مسلم حکومت نہیں ہے، تو اب ہم سٹیزن ہیں، ہم یہاں ایک ملک کے سٹیزن ہیں، تو ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو لیکن یہ کام حکومت اسلامیہ کا ہوگا، جب وہ حکومت قائم کی جائے گی، تو ہم کو اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے کہ حکومت اسلامیہ قائم کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارا کام ہے، وہ کیسا کرنا ہے، اس کے باریکیاں ہیں، فی الحال ہمارا وہ مبحث نہیں ہے۔ تو ہم کسی پر یہ نہیں کہتے کہ اس کو قتل کرنا ہے، واجب قتل ہے، سوائے اس کے جس پر واجب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معلوم من الدین بالضرورہ کا کھلا انکار کیا، جو دین کی بنیادی عقائد ہیں اس کا وہ کھلم کھلا صریحتاً وہ انکار کیا، اور وہ اسلام کے خلاف، اسلام کو مٹانے کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو پھر اس کو جا کے وہ کیونکہ آیا اسلام کے خلاف، تو ہمارا کام ہے کہ اسلام کو ختم ہونے نہیں دینا ہے، تو پھر ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی چلتے پھرتے کافر کو اٹھا کے قتل کر دینا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس کا۔ ہاں وہ کافر جو آ کر ہمارے کو ضرر پہنچاتا ہے، ہم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کے خلاف وہ سازش کرتا ہے اور جنگ کرتا ہے، تو پھر ہمارا کام ہے کہ پھر واجب ہے اس کو قتل کرنا، وہ بھی حکومت اسلام پر واجب ہے، نہ کہ ہم فردن یہ کام کریں گے۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا، اب ہر کوئی اگر فردن لڑنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا، تو ہر کسی کو پتہ نہیں کہ کون قتل واجب قتل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہر کسی کی، ہر کوئی عالم نہیں ہے، تو صرف اور صرف حکومت کی ذمہ داری ہے یہ، ورنہ بہت زیادہ اس سے انتحار پھیل سکتا ہے۔ وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا، ٹھیک ہے، وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِّن طَاعَةِ اللَّهِ فَرِيضَةً۔ اور ہم یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بات ہو رہی کہ ائمہ، ہمارے جو ائمہ ہیں، یعنی وَوُلَاةُ أُمُورِنَا، اور ہمارے جو ولی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی حکمران ہیں، یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کس کی؟ حکومت اسلامیہ کی بات ہو رہی ہے۔
آج کے دور میں یہ چیز کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اس کا اپلیکیشن نہیں کیا جا سکتا. یہ جو امام طحاوی یہاں فرما رہے ہیں، یہ جو جملہ ہے اس کا آج تطبیق ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ آج حکومت اسلامی ہے نہیں. حکومت مسلمان ملک ہیں ضرور، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم ہاں دارالاسلام نہیں ہے، آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ وہاں پر کچھ ممالک میں ہو سکتا حکومت مسلمانوں کی ہے، لیکن ہم ایک جٹ پورے مسلمان ایک خلیفہ کے نیچے نہیں ہیں، تو وہ حساب سے پھر اسلامی حکومت نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے سب بٹے ہوئے. تو ایک خلیفہ ہونا ضروری ہے، ایک حکمران ہمارا ہونا ضروری ہے. تو وہ جو بھی ہمارا حکمران ہوگا، خلیفہ مسلمانوں کا ہے، اس کا وہ چاہے فاسق ہو یا فاجر ہو، گنہگار بندہ ہو یا وہ نیکوکار ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم وہ جو کہے اس کی بات ماننا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہم نہیں کرتے، ہم تلوار نہیں اٹھاتے، خروج نہیں کرتے. خروج کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف، ارے یہ تو بہت ہی گنہگار شخص ہمارا خلیفہ بن گیا مسلمانوں کا، ختم، اس کو تو اب ہٹا دو، یہ نہیں کرنا ہے. عقیدہ کی کتب میں لکھا ہوا ہے. کیوں لکھا ہوا ہے؟ سیاست کہ ہمارے جو خلیفہ ہے اگرچہ وہ نیک ہے تو ٹھیک ہے، کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ گنہگار فاسق ہے تو بھی امام طحاوی فرما رہے ہم وہ ظلم بھی کرے وَإِن جَارُوا، تو بھی ہم اس کے خلاف خروج نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہیے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. کیوں فرما رہے امام طحاوی؟ یہ سیاست کی چیز عقیدے میں کیوں آ رہی؟ ہاں، تو یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس حکمران ظالم ہے، فاسق ہے، لیکن ہے تو مسلمان، تو حکومت آپ کی مسلمان حکومت ہے نہیں ہے. کوئی دوسری مذہب کے لوگ اگر آ کے جنگ کیے تو مسلمان اکٹھے لڑائی کریں گے نہیں کریں گے؟ وہ حکومت میں کریں گے. تو علماء کرام دیکھے کہ پرانے زمانے میں شروع اسلام کے دور میں فتنے اٹھے اور بغاوتیں ہوئی خلیفہ کے خلاف، تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ کیا بہا؟ مسلمان خون بہا. فائدہ کس کو پہنچا؟ کفار اور مشرکین کو فائدہ پہنچا، مسلمانوں کا صرف خون بہا. ہم کیونکہ یہ کہے کہ فاسق ہے ہمارا خلیفہ، اس کو ہٹاؤ، لڑو اس سے، خروج کرو اس کے خلاف، تلوار اٹھا کے اس کے خلاف اس کو ختم کرنا ہے اس کو. یہ کرنے سے سول وار، خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں میں، اس سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کا ہی نقصان ہوا. اسی لیے علماء اہل سنت یہ بات پر غور کیے، اگر آپ ایسا کرتے جائیں گے تو آپ کی پھر حکومت اسلامیہ ختم ہو جاتی، اور وہ آج ختم ہو گئی. وہ زمانے میں تھی، امام طحاوی جو زمانے میں ہے وہ زمانے میں تھی، پھر بھی علماء کرام جب ہی یہ فتویٰ دے دی. آپ دنیا سے دیکھیے، آج جا کر ہم کو پتا ہے ہم الگ الگ ممالک میں رہ رہے ہیں، ممالک میں کیسے رہ رہے ہیں، کفار کس طرح ظلم ڈھا رہے ہیں ہم پر، ہم کو پتا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حکومت اسلامیہ نہیں. جو مسلمان ممالک ہیں وہ ہیں نام کے ممالک، وہ کفار کے خلاف کام کر نہیں رہے ہیں. اگر ایک جٹ ہو کے آپ دیکھیے، اتنے مسلمان ممالک ہیں، ہمارا کتنا پاپولیشن ہے، ہمارا کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی، اگر وہ ایک جٹ ہو گئے کیا کر سکتا وہ اسرائیل فلسطینیوں کا؟ کچھ بھی نہیں. انہیں اتنا سا ہے، ہم اتنے زیادہ ہیں، لیکن ہم اتنے زیادہ ہو کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حکومت اسلامیہ نہیں، ہمارا ایک خلیفہ نہیں ہے. تو کتنی خطرناک. 100 سال ہو گئے، آج 100 سال ہو گئے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی. تو لوگ 100 سال سے زیادہ ہو گئے بلکہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ عثمانی خلافت کے جو خلیفہ تھے آخر میں وہ بھی بالکل فاسق لوگ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. اس لیے اہل سنت کے علماء فرماتے کہ فاسق یعنی بہت گنہگار، بڑا گنہگار بندہ یا نیک ہوا تو چلتا ہمارا حکمران، ہمارا خلیفہ تو ہے، جو خلاف لڑتا ہے، جہاد تو کرتا نہ ہو غیر مسلمان سے، انہیں بس اس کی بات مانو. اگر انہیں کوئی گناہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے ہم. لیکن وہ
جو بھی کہتا ہے خاموش رہو بھائی، ایک ہمارا مسلمان خلیفہ ہے، ہماری حکومت ہے، جس سے بغاوت مت کرو، یہ فرمانا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی. وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، اور ہم اس کو بددعا نہیں دیتے کہ بھائی وہ برباد ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ وَنَرَىٰ طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ فَرِيضَةً، اور وہ جو بھی کہے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے ہم اس کی بات مانیں گے، کیونکہ وہ ہمارا خلیفہ ہے، ہمارا حکمران ہے، مسلمان ہے. اگر غیر مسلم ہے تو بالکل جنگ کر کے ختم کرنا ہے، حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ مسلمان کی ہو رہی ہے، مسلمان ہے آپ کا حکمران. وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، اور ہم اس کے لیے دعا کریں گے اگر وہ فاسق فاجر ہے تو، کہ وہ اس کے لیے اچھائی کی دعا کریں گے، ہم اس کے اندر درستگی کے لیے دعا کریں گے ہم، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے وہ اس کے دین کے اعتبار سے ہو، ہم اس کے لیے اچھی ہی دعا کریں گے، اس کو ہم دعا دیں گے تاکہ اسلام کو فائدہ پہنچے، کیونکہ وہ اسلام کا ابھی حکمران ہے، ہمارا خلیفہ ہے، تو اس کو فائدہ پہنچے گا تو اسلام کو فائدہ پہنچے گا، وہ جنگ جہاد کر سکے گا اور زیادہ. ہم دعا کریں گے اس کے لیے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے ابھی وہ ظالم ہوگا، ہم دعا کریں تو انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے نیک بن جائے، تو فائدہ اسلام کو ہوگا. ہم دیکھیں یہاں پر ہماری، دیکھیں ہم یونٹی کو دیکھ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت، جماعت، ہم جماعت کے ساتھ رہتے. ہم جیسے ہی تفریقہ پیدا کرے، فتنہ پیدا کرے، کفار غالب ہو جاتا. آج وہی ہوا، ممالک پورے ہم الگ الگ ٹکڑے ہو گئے، مسلمان ممالک، کفار غالب ہیں ہم پر، اگرچہ کہ ہمارا آبادی زیادہ ہے ہم سے. وَنَتْبَعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، اور ہم سنت کی پیروی کرتے اور جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، جماعت کی پیروی کرتے ہیں، ہم الگ نہیں ہوتے، تفریقے پیدا نہیں کرتے. اور یہاں پر امام غزنوی ان کی شرح میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ امام غزنوی فرماتے ہیں، اس کی آئی تھنک مسلم، میرے خیال سے مسلم میں ہے، یہ مسلم لکھے جو مسلم، کہ من فارق الجماعہ، حدیث مبارکہ ہے، من فارق الجماعہ شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ. امام مسلم سے ترجمہ صحیح مسلم میں، کہ جو کوئی بھی جماعت سے دور ہوا ایک شبر کے اتنا، ایک شبر کی مقدار کے برابر، شبر کس کو بولتے ہیں؟ بالش، یہاں سے لے کے یہاں تک شبر، ہینڈ سپین بولتے ہیں انگریزی میں، ایک بالش کے اتنا، شبرن. جو کوئی بھی اتنا سا بھی اگر جماعت سے دور ہونے کی کوشش کرا، یہاں پر ظاہری بات ہے کہ یہ ایک حصی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک معنوی اعتبار سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کبھی اسلام سے دور ہوا، جماعت سے دور ہوا، جماعت سے دور، جماعت اتنی اہم چیز ہے ہمارے اسلام کی پختگی کے لیے. دیکھیے آپ، جماعت سے جو کوئی بھی دور ہوا تو پھر وہ اپنے گلے میں سے اسلام کا پٹا نکال کے پھینک دیا. اتنی خطرناک بات ہے، باریک بات ہے کہ جو کوئی بھی جماعت سے دور ہوا تو پھر انہیں اسلام کا پٹا اپنے گلے میں سے نکال کے پھینک دیا. تو اتنی اہمیت ہے جماعت کی، بہت زیادہ اہمیت ہے. تبھی تو اسلام، دیکھیے آپ، شروع میں مسلمان جب مدینے کے دور میں، اسلام جب پھیل رہا تھا مدینے کے دور میں، تبلیغ کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا، مکے کے، معافی چاہتا ہوں، مکے کے دور میں ظلم کتنا کیا گیا مسلمانوں پر، لیکن حکم نہیں ہوا کہ واپس لڑو، حکم نہیں ہوا، کیونکہ جب بہت تعداد کم تھی مسلمانوں کی. مدینہ شریف میں جب آئے تو جب وہاں پر حکومت قائم ہوئی مسلمانوں کی ایک اعتبار سے، تو جب طاقت ملی سیاسی طور پر تو وہ جماعت بنی، ایک معنی میں جماعت بنی، تب ہوا حکم اب لڑو، اب تمہارے پاس طاقت ہے، اب لڑو. تو پھر جماعت بن گیا، بعد لڑنے کا حکم ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کیوں حکم نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ جب جماعت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کتنی اہمیت ہے. جماعت ہے تو آپ، انگریزی میں کیا ہے کہاوت، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈیڈ وی فال. ہم اگر ایک جٹ رہے تو ہم کھڑے رہتے، اگر ہم تقسیم کر لیے اپنے آپ کو، آپ تفریقہ پیدا کر دیے، ہم سب گر جاتے.
برٹشرز یہی کرے انڈیا کے ساتھ. انڈیا میں لڑائی جھگڑا تھا نہیں ہندو مسلم کا, سب ایک ساتھ رہتے تھے. ٹھیک ہے, جو بھی تھا ہوگا ہلکا سا تھا, لیکن جو برٹشرز سوچے, برطانوی جو سوچا ہے, کیسا ان لوگوں کو توڑنا, ان کو الگ الگ کرو, تم ہندو ہے تم مسلم ہے, لڑاؤ. تو پھر کیا کرے, سب کو معلوم کیا ہوا, آج انڈیا سونے کی چڑیا ہے بولتے تھے, کیا کر کے چھوڑ دی انڈیا کو, ڈیولپنگ کنٹری بول رہے ہیں آج. جبکہ انڈیا کے پورے آئی ٹی انجینئر جا کے امریکہ میں بس رہے, پورا انڈیا سے کام لے رہے ہیں آپ, پوری وہاں کا کام انڈیا سے لیتے, آپ کہیں کام انڈیا سے لیتے, لیکن پھر کیا ہو رہا ہے, انڈیا از اے ڈیولپنگ کنٹری, ابھی بھی ڈیولپ ہونے کا, ڈیولپڈ کنٹری میں نہیں ہے انڈیا, ڈیولپنگ کنٹری ہے. آپ ہی خراب کرے تھے آ کے. ویسے صرف انڈیا کو نہیں, یہی تو ہے, جو گورے ہیں, ویسٹرن فرینچ ہے, برٹشرز ہیں, یہ ہر جگہ تباہ کر کے چھوڑے. کئی ممالک کو ایسے ہی کرے, ساؤتھ افریقہ, وہاں پہ موروکو, الجیریا, وہاں پر فرینچ حکومت تھی, جیسا برٹشرز یہاں پہ تھے نا انڈیا پاکستان میں, وہاں پر فرینچ حکومت تھی افریقہ میں وغیرہ وغیرہ. پھر وہ انڈیپینڈنس وہاں پر بھی ہوئی. یہ سب جماعت کی بہت اہمیت ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ, اور ہم اجتناب کرتے ہیں شذوذ سے, خلاف سے. شذوذ یعنی روزہ بند کر دیجیے. شذوذ کا مطلب, ہاں دیکھیں تو ہم اجتناب کرتے ہیں شذوذ سے, خلاف, خلاف یعنی اختلاف, ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا. ایک ہوتا علمی اختلاف, میں آگے تو بولتا ہوں. کیا ہوا کہ چیزوں نہیں آئی, کبھی آتی ہے. تو ہم اجتناب کرتے ہیں شذوذ سے, خلاف سے اور فرقہ سے. تو ہم خلاف یعنی مخالفت. ایک ہوتا اختلاف, علمی اختلاف الگ چیز ہے. ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو ادب سے, ٹھیک ہے, آپ کی بات اپنی جگہ درست ہوں گی, مجھے سمجھ میں نہیں آتی, لیکن میں آپ کی بات کی عزت و احترام کرتا ہوں. یہ ہوگا ایک اختلاف, رائے کے اختلاف. لیکن جو خلاف, مخالفت جو ہے, نہیں آپ غلط ہیں, اب میں آپ کے خلاف یہ کروں گا, وہ کروں گا, میں اقدام لوں گا, جو بھی, اس سے ہم پرہیز کرتے, ہم اجتناب کرتے. فرقت سے, تفرقہ سے, سپریشن سے, ڈویژن سے ہم دور رہتے. اور شذوذ, شذوذ کیا مطلب, شذوذ یعنی انحراف کو بولیں گے. جیسے آپ ابھی حدیث نہیں پڑھے نا, حدیث میں ہوتا ہے ایک حدیث شاذ ہے بولتے, یا کبھی فقہ میں بھی یہ فلاں رائے ہے ایک فقیہ کی, یہ شاذ رائے ہے. ہاں, ایک جماعت, کئی علماء کچھ بولے, اور ایک عالم ہے, پرانے علماء کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کہ وہ فرمائے کچھ اور فرمائے, ان کے خلاف فرمائے. اتنے سارے کچھ فرما رہے ہیں اور وہ ایک کچھ فرما رہے ہیں. ہم کس کی بات لیتے, جمہور کی لیتے. ہم بولتے ہیں ان سے, ہم ٹھیک ہے, ہم کبھی بولیں گے کہ غلطی ہو گئی, کبھی بولیں گے کہ ٹھیک ہے ان کی رائے درست ہے, لیکن یہ رائے کو ہم اختیار نہیں کر سکتے, یہ شاذ رائے ہے, یہ جماعت سے انحراف کرتی ہے, جماعت سے یہ الگ ہے, اٹ از ڈیویٹنگ فرام دا گروپ. تو ہم دور ہٹنا چاہ رہے ہیں اس سے, ہم جماعت جو فرما رہی وہ اختیار کرنا چاہ رہے. تو ویسے ہی جماعت سے, جماعت ہر جگہ دیکھیے, فقہ میں بھی جماعت کو جمہور کو لے رہے ہیں, عقیدے میں بھی لے رہے ہیں. تو ہم اس لیے بولتے. اور ایک حدیث فرما رہے ہیں امام غزنوی, یہاں پہ اقتباس فرما رہے ہیں کہ من شذ فی النار, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شذ فی النار, کہ جو کوئی بھی ایسے شاذ روایتیں پکڑ کے اپنا دین میں, نہیں یہ عالم صاحب کا ہے, ایک رائے ہے ایک چھوٹی, کہاں کسی ڈھونڈ کے لے کے آئے, نہیں وہ رائے پہ عمل کرتا ہوں میں. ہر وقت آپ کیا کر رہے ہیں, شاذ روایتوں پہ عمل کر رہے ہیں, تو دین کا مذاق بنا دیا. اکثر علماء کی بات کو آپ کو نہیں ماننا ہے, آپ کو اصل کیا ہے, آپ کی ہوا, اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری نفس کو جو پسند آئے, وہ ایک روایت کہاں مل سکتی میرے کو, کوئی قول مل سکتا کوئی عالم کا, ہاں مل گیا لے لو. تو آپ اسلام کی پیروی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ایسی حالت میں اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے
جو کوئی بھی شاذ روایتیں کبھی کبھار کوئی کر دیا اختیار وہ بڑے علماء کرتے، وہ بھی ہم آپ کے ایسے میرے سے لوگ نہیں کرتے، ہم علماء جو فرمائے خاموش سن لیتے. کوئی بڑے عالم کس کی کوئی روایت، کوئی ان کا قول ہے، ان کی رائے تھوڑی سی الگ نظر آ رہی ہے آپ کو، تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے ان کی رائے اپنی ہے، ان کو عمل کرنے دو، میں تو علماء جمہور کو فالو کروں گا. تو جو کوئی بھی نااہل ہو کر صرف شاذ روایتیں اختیار کرتا ہے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی انحراف کیا جماعت سے تو پھر اس کو دوزخ میں پٹک دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اتنا خطرناک ہے، جماعت سے ہم دور نہیں ہو سکتے. پھر آگے فرماتے ہیں امام طحاوی وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. ہم انصاف پسند اور امانت دار لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو ظالم ہے اور خیانت کرنے والے لوگوں سے ہم بغض رکھتے ہیں. یہ بھی ظاہر ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر جو بغض اور محبت کی بات ہو رہی، ہم وہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان کے افعال کی بات ہو رہی، کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یا وہ جو غلط کام کرتے ہیں، خیانت ہے ان کے اندر، امانت داری نہیں ہے ان کے اندر، ظلم ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. وہ جو فعل ہے ہم خود بعینی ہی اس شخص سے محبت کریں گے تو کریں گے، ذاتی طور پہ ہم اس سے بغض نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کو بغض کرنا نہیں ہے، ہم کو اس کے فعل سے، ہم کو گناہ گار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ سے ہم کو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی تھوڑی سی غور کرنے کی ہے، کیونکہ بعد میں بندہ اچھا ہو جائے گا تو پھر کیا ابھی بغض کریں گے اس سے؟ نہیں، ہم اس کے فعل سے بغض رکھ رہے تھے، بعد میں وہ اچھا ہوگا تو ہم بھی اس سے محبت کرنے لگے. پھر وَنَقُولُ اللہ اعلم بما اشتبہ علینا علمہ، اور اسی کے بارے میں بھی ہمارے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، ڈاؤٹ فل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اشتباہ ہو رہا، تو ہم کہیں گے اللہ عالم، وہ شخص کیسا ہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے. والمسح علی الخفین، کیونکہ بدگمانی کرنے سے بھی کیا ہوتا، تفریقہ پیدا ہوتا. آپ سامنے والے سے بات کرتے، آپ سمجھے غلط فہمی میں شکار ہو گیا آپ اس کے، اور پھر دونوں میں پھر تفریقہ پیدا ہوگا. جماعت سے دور ہونے کی ایسی ہی بات ہے کہ تفریقہ پیدا ہو رہا، دل میں بغض پیدا ہو رہا ہے دوسرے کے لیے، ٹھیک نہیں ہے بات. ہاں صریحتاً کوئی بات غلط ہو گئی تو بالکل آپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ غلط ہے، لیکن صرف اور صرف بدگمانی، ظن پر آپ مبنی ہے آپ کا خیال، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ شخص صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، بات غلط ہے. پکی بات ہونا آپ کے پاس، اور پھر آپ اس کو درست بھی کرنا ایک حکمت کے ذریعے. آگے فرما رہے ہیں، اب یہاں پر ایک مسئلہ آیا ہے، فقہ کا مسئلہ ہے جو عقیدے کی کتاب میں. کون سا مسئلہ ہے وہ؟ ہاں، والمسح علی الخفین. کیا ہے مسح علی الخفین؟ معلوم ہے ہمارے فقہ کے باب میں، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، طہارت میں ہی شناپن ابھی آگے پڑھنے والے ہیں ہم، کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو چمڑے کے جو جوتے ہوتے ہیں، جوتے کے جیسے، اس پر سے مسح کر سکتے، پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. شرائط ہے اس کے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ فقہ میں وہ تفصیل سے. لیکن یہاں پر ہمارے امام طحاوی وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، اور ہم جائز کہتے ہیں خفین پر مسح کرنا، چاہے سفر میں ہو کہ حضر میں ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ آثار میں آیا ہے، یعنی احادیث سنت مبارکہ سے ہم کو معلوم ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہاں پہ کیوں بیان ہو رہا؟ فقہ کا مسئلہ ہے، کیوں بیان ہو رہا ہے یہاں پہ عقیدے میں؟ مسح علی الخفین سے بات اختلاف ہے، کون؟ عقیدے کی بات ہی نہیں ہے یہ تو سوال ہے، یہ بات عقیدے کی ہے ہی نہیں، تو کیوں بات یہ ذکر کی جا رہی ہے عقیدے میں؟ کیا ہے، کچھ آئیڈیا ہے؟ تو یہاں پر ہم بتانا چاہ رہے ہیں، امام طحاوی بتانا چاہ رہے ہیں اہل سنت کا منہج کیا ہے. ہم جب استدلال کرتے ہیں، قرآن میں یہ ہے، حدیث سے ہم احکام کا استنباط کرتے، استدلال کرتے، تو ہماری اپروچ کیا ہے، ہماری میتھڈولوجی کیا ہے، ہمارا جو طریقہ کار کیا ہے، کیا بولیں گے اس کو، منہج بولیں گے آپ یا اپروچ؟
انگریزی میں میتھڈولوجی. ٹھیک ہے, ہم کس طرح سے استنباط کرتے ہیں. تو ہم شروع میں پڑھے تھے دلالت قطعی فی الدلالہ, ظنی فی الدلالہ. فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ اسی سے فرق ہے نا. دلالت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ثبوت. قطعی فی الثبوت پڑھے تھے نا یہ, آپ نہ دیکھے وہ جا کے سمجھ میں آیا وہ. فرض اور واجب میں فرق کیسا ہے اس کی وجہ سے. تو قطعی اس میں بھی قطعی ہو سکتا اور ظنی ہو سکتا, اس میں بھی قطعی اور ظنی ہو سکتا. ثبوت کیا مطلب, کیسا ہم تک پہنچی ہے یہ, کیا یہ خبر جو پہنچی ہے وہ صحیح ہے, یقینی طور پر صحیح ہے تو قطعی. ہاں صحیح ہے, شاید غلط بھی ہو سکتا لیکن غالب گمان یہ ہے کہ صحیح ہے, تو وہ ظنی ہے. دلالت میں قطعی مطلب معنی کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے کوئی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کیا انکلیئر ہے, صاف ہے, ظاہر ہے, واضح ہے, واضح ہے, کوئی اختلاف کا گنجائش نہیں ہے اس میں. علماء سب بولتے ایک ہی بات, اس کا مطلب یہی ہے. اور یہاں پر ظنی میں کیا مطلب تھا؟ ہاں ہو سکتا اختلاف ہے کہ کچھ علماء کچھ فرمائے, کچھ علماء کچھ فرمائے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. تو کیونکہ وہ بات واضح نہیں تھی, انکلیئر تھی, تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ قطعی فی ثبوت کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. متواتر بولیں گے اس کو کیا بولیں گے؟ آحاد بولیں گے. اس کو کیا بولیں گے؟ دلالت میں یہ ثبوت میں تھا, دلالت میں اس کو کیا بولیں گے؟ محکم. اس کو کیا بولیں گے؟ متشابہ. یہ متشابہ حافظوں کا نہیں ہے, یہ علماء کا اصلی متشابہ ہے. اصل متشابہ یہ حفاظ کا الگ متشابہ ہے, یہ علماء کا اصل اصولی متشابہ ہے, اصولیون کا. تو یہاں پر امام طحاوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایسا منہج ہے, ہماری لاجک منطق, ہمارا منہج اپروچ, ہم استنباط جو کرتے ہیں عقیدہ ہو کہ فقہ ہو, کیسے کرتے ہیں. تو ہم بات کیے تھے قرآن کیا ہے؟ قطعی فی الثبوت. تمام قرآن متواتر ہے. تو اگر قرآن کا انکار کیا کوئی آیت کا کوئی, تو کفر ہے بولتے ہیں. اب وہ بات الگ ہے کہ ہم وہ شخص کو کافر بولیں گے, وہ الگ بات ہے. اس کو پتہ نہیں تھا نا بھائی قرآن میں ہے, خالی اس کو بول کے بھائی یہ آپ مانتے؟ نہیں مانتا ہوں. اس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے, اگر پتہ ہوتا تو وہ مانتا تھا. ہم بولیں گے کفر تک پہنچا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا انکار کرنا کفر ہے بولیں گے ہم, یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے بولیں گے ہم, برابر. اس کا انکار کرنا کفر ہوگا. ظنی فی ثبوت, آحاد کا انکار کرنا کفر ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. کوئی بولا میں نہیں مانتا, کافر ہے نا, کافر ہے. کوئی بولا انما الاعمال بالنیات کو میں نہیں مانتا, کافر ہے. آپ کیا بولتے ہیں؟ میں بول رہا کافر نہیں ہوتا وہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی, پہلی حدیث ہے, صحیح ہے, ضعیف بھی نہیں ہے. کیا بولیں گے؟ کافر ہے. کیوں؟ فاسق بولیں گے یا مبتدع بدعتی بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر 100% یقین نہیں ہے ہم کو. خالی ایک وہاں پہ صرف ایک صحابی ہے, ایک تابعی ہے, ایک تابع تابعی ہے. اتنے لوگوں سے ہم کو خبر نہیں آتی, کچھ لوگوں سے آئی تھی وہ خبر. ہم بولیں گے غلطی ہو سکتی ہے نا انسانوں سے, صحابی انسان ہے, غلطی کا اندیشہ ہے. لیکن ہم کو پتا ہے وہ صحابی ٹاپ لیول کا صحابی ہے, وہ تابعی ٹاپ لیول کا تابعی ہے, اعلیٰ درجے کا تابعی ہے. صحابی اعلیٰ درجے کا ہے, تابع تابعی بھی اعلیٰ درجے کا ہے. تو ہم بول رہے ہیں غالب گمان ہمارا یہ ہے کہ وہ خبر جو پہنچائے وہ صحیح پہنچائے, لیکن ہم 100% یقین نہیں بول سکتے, اس لیے اس کو احاد میں ظنی ہی بولتے. 99% یقین ہے بھائی کہ وہ صحیح ہے, 100% نہیں ہو سکتا, کیونکہ کئی لوگ نہیں بولے. کچھ پوچھ رہے تھے آپ بیچ میں؟ نہیں, وہ سیم ٹو سیم مطلب اس کا تھوڑا خلاصہ قرآن میں مل گیا تو
मतलब نہیں، ہم یہاں پہ معنی کی بات نہیں ہو رہی، ہم یہاں پہ ٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی آیت، اور ہم یہاں پہ اس کی تفسیر کی بات نہیں کر رہے، نہ ہو کہ شرح کی بات کر رہے، ہم بول رہے ہیں یہ آیت ہے قرآن کی، اس کو مانتے آپ؟ ہاں، یہ حدیث ہے، مانتے آپ؟ اس کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کا مطلب کیا ہے وہ کیا ہے وہ الگ بات ہے، وہ دیکھیں۔ تو قطعی ظنی ہو گیا۔ تو قطعی دلالت میں بھی ہم بولیں گے بھائی، اب اگر کوئی ہے ظنیات میں جو بھی ہے اصطلاح علماء کا، اگر کوئی بولا حیض، صلاح قرآن میں کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء، 3 قروء کی عدت ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ 3 حیض یا 3 طہر، امام ابو حنیفہ بولے 3 حیض عدت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اگر کسی کا طلاق ہو گیا تو عورت کا۔ امام شافعی بولے نہیں 3 طہر، ہم دیکھیں گے طہر حیض کیا ہے انشاءاللہ، ابھی اپنے پڑھے اپن فقہ میں آگے آنے والا ہے۔ تو یہ ظنی ہے دلالت میں قروء۔ تو اب کوئی بولا نہیں قروء کا مطلب حیض نہیں ہے، نہیں مانتا ہوں۔ قروء کا مطلب، یہاں پہ مطلب کی بات ہو رہی، اب ابھی پوچھے نا مطلب، یہاں پہ مطلب کی بات، دلالت میں مطلب کی بات ہوتی۔ کوئی بولا حیض کا مطلب، قروء کا مطلب جو آیت میں آیا ہے، آیت میں آیا قروء کا مطلب حیض نہیں ہے، نہیں مانتا ہوں حیض نہیں، کیونکہ وہاں پر ہم بولیں گے پھر آپ فاسق ہے، آپ کو ایک مطلب تو ماننا ہے، آپ بولیں گے یہ بھی نہیں مانتا وہ بھی نہیں مانتا، نہیں، تو اس میں اختلاف پایا جا رہا، اس کا معنی یہ نہیں ہوگا بھائی انہوں بھی بول دے کچھ، انہوں کچھ بول دی، امام شافعی کچھ بول دے، امام حنیفہ بول دیا، میں نہیں مانتا، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی قروء کا مطلب، تو ہم بولیں گے فاسق ہے، کافر نہیں بول سکتے۔ لیکن قل هو اللہ احد، اس کے میں کوئی اختلاف ہے علماء کے درمیان، اس کے معنی میں، اس کی تفسیر میں، وہ قطعی ہے دلالت میں، ہم بولیں گے اس کے معنی کے انکار کرنے پر کفر ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ قرآن درس بھی دیکھے ہوں گے، پھر سے دیکھیے جا کے پکا سمجھنے کے لیے۔ یہاں پر وہی بات ہو رہی کہ مسح خفین پر جو مسح ہے یہ ثابت ہے کس سے؟ قرآن سے، سنت سے؟ سنت سے ثابت ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ وضو کرنا کیسا کرنا؟ ہاں، پیروں کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے، لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ تو قرآن کو آپ آؤٹ کر کے حدیث کو لے کے آگے بول رہے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر سے مسح بھی کر سکتے۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیونکہ وہ حدیث جو ہے مسح خفین پر مسح کرنے کی جو حدیث ہے، وہ ثبوت کے لحاظ سے کہاں پر ہے؟ قطعی میں ہے۔ وہ اتنے زیادہ ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں اس کی روایتیں، 70 سے زیادہ صحابیوں سے روایت ہے۔ وہ اتنے صحابیوں سے روایت ہے تو غلطی ہو سکتی کسی سے، اگر ہوتی تو انہوں ان کو درست کر دیتے تھے۔ آج آپ امام صاحب تراوی میں ذرا کچھ کرتے ہی پیچھے سے لقمہ آنا شروع ہو جاتے، لوگ حافظ بھی نہیں ہونے میں شروع ہو جاتا، اگرچہ کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے معلوم ہو رہا کہ لوگ کتنی جلدی ایک دوسرے کو درست کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے۔ غلطی ہوگی آپ سے، تو اگر صحابہ میں غلطی ہوتی کسی سے یا تابعین میں کسی سے غلطی ہوتی تو انہوں اپنے ایک دوسرے کو درست کر دیتے تھے۔ تمام صحابہ سے، صحابہ سے اور پھر تابعین کے ذریعے ہم کو یہ خبر آئی ہے کہ خفین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرمایا کرتے تھے۔ اس کے شرائط ہیں، دیکھیں گے فقہ میں۔ تو یہ ہم اس کو جائز کہتے ہیں، اور یہ صریحتاً کیوں ہے؟ قطعی روایت ہے، اس لیے ایک روایت نہیں ہے خالی، 70 صحابہ سے زیادہ، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ 70 سے زیادہ صحابہ سے روایت ہے، تو اس لیے ہم اس کو جائز مانتے ہیں۔ خلاف کس کے؟ روافض، شیعہ حضرات مسح خفین پر نہیں مانتے، ڈائریکٹ پیر پہ کرتے ہیں، کچھ ہے ان کے جو بھی ہے ان کا، لیکن وہ خفین پر مسح نہیں کرتے، وہ جائز نہیں ہے بولتے۔ ہم بولتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، جائز ہے۔ یہاں پر رد ہو رہا کس کا؟ رافض، شیعہ اور روافض کا یہاں پر رد ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہمارا منہج استدلال کا ایسا ہے، آپ کا منہج کیسا ہے اس میں پرابلم ہے۔ اگر آپ بولے کہ مسح نہیں کر سکتے خفین پر، تو منہج میں آپ کے کچھ گڑبڑ ہے، کچھ کمی ہے، نقص ہے، جس کی وجہ سے آپ کا عقیدہ پھر، یا یہ تو فقہی مسئلہ ہے، تو یہ مسئلے میں گڑبڑی کر رہے ہیں آپ، تو عقیدے میں کیا کیا کلاٹیں ماریں گے آپ، وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔
تو یہ کوئی اگر کہے کہ خفین کا مسح کرنا ناجائز ہے، تو امام کرخی بہت بڑے امام گزرے ہیں حنفیوں میں، وہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے خفین کا مسح کا انکار کرنے والا. اتنے زیادہ روایتیں ہیں اس کی، اتنے زیادہ. ٹھیک ہے، میرے خیال سے یہ واضح ہو گیا ہوگا. والحج والجہاد فرضان ماضیان، اور حج اور جہاد جو ہے یہ ہر وقت ہوتے رہنے والے فرائض ہیں. حج بھی فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، وہ باریکی میں ابھی فی الحال وقت نہیں ہے ہمارے پاس جانے کا کہ جہاد اور حج فرض کب ہے کیا ہے. حج کا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگر ہو سکا تو. حج کا انشاءاللہ جب حج پڑھیں گے تو دیکھ سکتے اس میں انشاءاللہ. لیکن موٹی بات حج اگر کسی پہ فرض ہو گیا پھر ترک کرنا ہے. جیسے آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ آپ جا کر آ سکتے ہیں، گھر والوں کے واسطے بھی پورا راشن رہے گا، اتنا مال ہے آپ کے پاس، زندگی میں ایک بار ہی تو فرض ہے. اگر ایک شخص کے پاس فرض ہو کر بھی وہ ٹالتا ہے پھر موت ہو جاتی ہے اس کی، تو پھر فرض چھوڑ دیا. رکن ہے اسلام کا، رکن ہے حج، چھوڑ دیا وہ اس کے اوپر فرض ہونے کے باوجود. فرض نہیں ہوا تو الگ بات ہے کہ بھائی کوئی غریب ہے، پیسے نہیں ہے فی الحال جا کے آنے کے، اتنا سفر کر کے، اور گھر والوں کے پھر نان و نفع کا خرچہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. فرض نہیں ہے آپ پہ تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے. لوگ تھوڑے عجیب ہے کہ انہوں نے حج کرنا ہے، بلکہ وہ ایک الگ دنیا ہے، حج کرنا ہی کرنا ہے، پیسے نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے صاحب، آپ کو فرض نہیں کرنا ہے، فرض نہیں ہوا آپ کے پاس. تو یہ جو ہے ہمارے شعائر اسلام کے شعائر میں سے ہے. اسلام کفار آپ دیکھیے ہر کوئی ایسا، اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کیے، عقلی دلائل دیے ہم، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہر کوئی عقلی دلائل نہیں دیکھتا کوئی بھی. اکثر حضرات جذباتی ہوتے، اکثر حضرات آپ دیکھیے میں بھی شروع میں بہت عقلی دلائل کے اندر گھسا ہوا تھا کہ سامنے والے کو رد کیسا کرنا ہے. ٹھیک ہے صحیح بات ہے، سیکھنا ہے وہ بھی، لیکن جو غیر مسلمان اسلام کے قریب کیسے آتے معلوم؟ اسلام کی جماعت کو دیکھتے ہو، جماعت میں نماز پڑھ رہے ایک ساتھ، ہر قسم کے افراد، ایک بازو کھڑا ہوا ہے، بڑا بادشاہ بھی بازو کھڑا ہوا ہے، کام کرنے والے غلام کے بازو. کیسا ہے یہ اسلام؟ اس کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب آتے، جذب ہوتے ہو. حال سے قریب آ رہے ہیں، خول سے نہیں، حال سے قریب آ رہے ہیں. حج کو دیکھتے وہ اتنا بڑا مجمع ہے، عرفات کا میدان ہو کہ طواف مطاف ہو، وہ دیکھ کر ان پر ایک الگ قسم کی روحانی کیفیت طاری ہوتی. یہ روب بھی پیدا ہوتا ان کے اوپر کہ یہ کیا ہے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے ایسا، ان کے پاس نہیں ہوتا ایسا. اتنے زیادہ تعداد میں آتے بھی ہیں ان لوگوں کے پاس، تو اتنا تعداد ایسی تو مجمع نہیں رہتا. ہاں ان کے پاس تو وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس نہیں ہے ویسا. تو وہ یہ جذبات لے کر آتے قریب میں، عقل ہر وقت کام نہیں آتی. دین تبلیغ میں تصوف ضروری ہے، تبلیغ کے لیے خالی عقیدہ پڑھنا کافی نہیں ہے تبلیغ کے واسطے. ٹھیک ہے، تو جہاد بھی ضروری ہے، جہاد خلافت قائم کرنا ضروری ہے. ہم انشاءاللہ خلافت تو قائم کرنا ہے، اللہ ہم کو آسان فرمائے، کیونکہ خلافت قائم کیے تو ہمارا اسلام کو تقویت ہوتی، ورنہ اس کے خلاف، اس کے بغیر ہم مغلوب ہی رہنے والے ہیں، کفار ہم پر غالب رہتا جب تک خلافت قائم نہیں. اور یہ باتیں اللہ عالم، ہمارا ہم ایسا اب اچھا کرے سوال کرے، ہمارے پاس کیا ہے معلوم لوگوں کا؟ اب جو بھی ہے امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، جبھی ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. پر بھائی صاحب آپ کو کیا معلوم کیا ہونے والا ہے؟ آپ اٹھ کے کام تو کریے. ٹھیک ہے، تو کسی کو اگر خلافت قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے کام شروع کس پہ کرنا ہے؟ اپنے آپ پہ کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا ہے. خلافت قائم کرنا بہت بڑی چیز ہے. تو پہلے اپنے آپ کو درست کریں گا، اپنی نسل کو درست کریں گا. پہلے اس پر اگر آپ محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے ویسے رجال پیدا کریں گا، ویسے مرد پیدا کریں گا جو انشاءاللہ خلافت قائم کریں گے. آپ بیٹھ کے بیٹھ جائیں گے کہ میں تو کمزور ہوں بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں، ہم کچھ نہیں، ہم تو مسلمان کمزور ہیں، آج ہم مظلوم ہیں، ایسے ہی بولتے رہیے، روتے رہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک کہ آپ رسپانسبلٹی خود نہیں لیے، ذمہ داری خود نہیں لی، اپنے آپ پر رکھ کے رہنا ہے، اسلام کا کام کرنا ہے میرے، تو کام ہوتا. آپ کو نہیں معلوم کہ خلافت کب قائم ہونے والی ہے؟ بس بیٹھے ہوئے امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں انشاءاللہ،
جو بھی ہونے والا ہے جو بھی ہونے والا ہے، ہم تو ختم ہو گیا سب، اسلام ختم ہو گیا آج کے زمانے میں. نہیں، جو بھی کام کرنا ہے آپ شروع کریے گھر سے اپنے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمانے والا ہے. بیٹھنا نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. آپ صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کتنے تھے بدر میں؟ کتنے تھے بدر میں؟ 313. وہاں 1000 بیٹھ گئے. نہیں ہو سکتا 1000 حملہ 300 کیا ہوگا؟ نہیں لڑے نا. پھر کیا ہوا؟ غیبی مدد بھی ہوتی، پھر مدد بھی ہوتی غیبی، فرشتے آ کے مدد کیے. صحابہ فرماتے ہم دیکھا میں وہ شخص تھا، پھر غائب ہو گیا. کہاں دیکھا تو تھا ہی نہیں انہیں، پھر کتوں کو ختم کرا انہیں. آج بھی صوفی ہم تصوف والے ہیں، ٹھیک ہے، تصوف والے تو ہے نہیں، ہم تصوف والوں کو چاہنے والے ہیں. اصل تو یہ قصہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے. چاہنے کا بھی دعویٰ بھی پتہ درست ہے، وہ پتہ نہیں، اللہ اس میں بھی ہم کو درست فرما دے کیسا چاہتے ہیں ہم. دکھاوے کا چاہنا ہے وہ بھی. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم آج ولی نہیں بن سکتے. اکثر لوگوں میں یہی ذہن ہے. کیا ہوتا ہے؟ صرف کرامات مناقب سن رہے ہیں، ہاں مزہ آ گیا، ختم، آ جاؤ گھر کو، ختم ہو گیا. 2 منٹ کے واسطے ایمان تازہ ہوا، الحمدللہ آ گیا، مزہ آ گیا. تو کرامت ہے کیا بیان کرے، ہوتی وہ کرامت. کیا کرامتوں کے واسطے ولیاں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. دین کی اشاعت کے واسطے وہ کرامتیں کیوں ہوتے؟ کرامتیں ہوتے سامنے والے کا ایمان تازہ کرنے کے واسطے. ان کے ذرات ہوتے ہیں. ہاں ذرات ہیں، ان کو کچھ ہے ہی نہیں کرامتوں سے اولیاء کو. تو ہمارا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی ولی بن سکتے. کوشش کرنا ہے ولی بننے کی. میرے تو طریقے میں کیوں آتے ہم؟ طریقت کا کیوں ہے رواج؟ سلسلہ قادری سلسلہ، نقشبندی، سہروردی، کیوں ہے یہ مدارس ہیں، مذاہب، سلاسل کیوں ہیں؟ یہ ولی بننے کے واسطے. ہم کیا بنا دیے؟ بس کرامتہ بیان کر کے 2 منٹ کا ایمان تازہ کر کے گھر کو آ جانا ہے. یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط. ہم یہ ظلم کر رہے ہیں طریقت میں. خیر وہ بات نکلی تو میں عرض کر دیا. آج بھی ہم اگر کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ولی بنانے والا ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. زیادہ ہو جا چلیے آج اس کو ختم کر دیں گے یہاں پہ. مع اولی الامر من برہم وفاجرہم الی قیام الساعہ، اور روز قیامت تک یہ حج اور جہاد چلتا رہے گا. اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کرتے رہیں، ہمارے پر فرض ہے، فرض کفایہ ہے. ولا یبطل جہاد فرض کفایہ. ولا یبطلهما شیء ولا ينقضهما، کوئی بھی چیز ان کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز ان کو توڑ نہیں سکتی قیامت تک. یعنی جہاد اور حج قیامت تک چلنے والے ہیں. جیسے ہی بند ہو گیا جہاد اور فرض، حج کیا ہے؟ وہ قیامت کے آثار ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم ایمان لاتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ وَالْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ. اور کرام کاتبین کیا ہے؟ کرامن کاتبین کون ہے؟ آپ کے نام اعمال لکھنے والے. نام اعمال لکھنے والے فرشتے. تو ایک یہاں پر، ایک یہاں پر، 2 شانوں پر. ایک کا نام اب الگ الگ نام آئے ہیں، اللہ عالم. رقیب ہے ایک کا نام عتید ہے بولتے، کا نام رقیب ہے، کا نام شہید ہے بولتے. جو بھی ہے نام، تو وہ دونوں ہمارے اعمال لکھتے ہیں، تاکہ ہم کو ذہن میں رہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں 2 میرے ساتھ ساتھی ہیں جو ہر چیز لکھ رہے ہیں. رقیب اور عتید ہے بول کے اکثر میں لکھا کتابوں میں. اللہ عالم کیا ہے. ایک کا نام کرام ہے، ایک کا نام کاتب ہے. وہ تو عربی کرام یعنی شرف والا، کاتبین جمع ہے کاتب کی لکھنے والا، ٹھیک ہے، شرف والا لکھنے والا. خیر وہ تفصیل اس کے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اکثر جو میں نام پڑھا ہوں عقیدہ کی کتب میں رقیب اور عتید نام دیکھا ہوں میں. ہو سکتا ہے اور بھی کچھ نام روایتوں میں آئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے کیا ہے، ہم ہر وقت غافل نہیں رہتے. اگرچہ کہ ہم پتہ ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا، لیکن ساتھ 2 ساتھیاں بھی ہیں اگر ذہن میں رہا انسان کے، تو غفلت سے وہ انشاءاللہ دور رہے گا. ٹھیک. اور الایمان بملک الموت ونؤمن بملک الموت الموکل بقبض ارواح العالمین. اور ہم ایمان لاتے ہیں کس پر؟ ملک الموت پر. تو اکثر روایتوں میں ان کا نام آتا ہے، کیا آتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. لیکن علماء اکثر کہتے ہیں کہ وہ روایتیں کمزور ہے، تو ان کو ملک الموت ہی کہنا بہتر ہے. علماء کا یہ کہنا ہے، ان کو ان کا نام لینے کے بجائے ان کو ملک الموت ہی کہنا زیادہ درست ہے. اکثر علماء فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اسرائیل کا جو نام ہے وہ اس کی روایتیں کمزور ہے کہتے ہیں. کچھ علماء کہتے بھی ہیں نام سے. تو یہ ان کا کام ہے روح قبض کرنا.
اور ہم عذاب قبر پر ونؤمن بعذاب القبر ونعیمہ والایمان کان لذلک اہلا، اور ہم عذاب قبر پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں انعامات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اس پر انعام بھی وہاں پر مل سکتا ہے، کیونکہ جو کوئی بھی اس کے اہل ہے اس کے حساب سے وہاں پر وہ معاملہ پیش آئے گا، اور ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ سب دیکھیں، یہ سب باتیں لاجک عقل سے یہ باتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے یہ کون سے باب میں ہیں؟ ایمانیت، 3 باب ہیں عقیدے میں، متشابہات، الہیات، نبوات اور سمعیات، سمعیت، اس لیے یہ سب سمعیات میں آ رہا، صرف اور صرف یہ ہم کو خبر ملی اوپر سے، بزرگوں سے آئی، سرکار سے شروع ہوئی، ہم اس پر ایمان لا لی۔ اہل سنت سوچتے نہیں، غور و فکر ویسا ہوگا، معتزلہ سوچتے نہیں میزان کیا ضرورت ہے اللہ کو میزان پہ تولنے کی، آواز کو مال نہ پہلے سے، نہیں وہ سب ایک مجازی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم بولتے نہیں، آ گیا خاموش، اس کا کیا حقیقت ہے پتہ نہیں، لیکن وہ ہے، حقیقت ہے اس کی کچھ، وہ مجازی نہیں ہے۔ اللہ رائے اختلافات کیسا کرتے ہیں کیا جبکہ میزان کا ذکر تو سورہ رحمان میں تو وہی تو بولتے، وہ میزان کا جو ذکر ہے وہ ایک حقیقی میزان جیسا ہم تولتے، نامہ اعمال تولنے والا میزان نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ اپنے وہ انٹرپریٹیشن دیتے اس کو، میٹافوریکل، ان کے تھاٹس بنتے ہیں۔ ہاں وہ ایک میزان نہیں ہے، وہ تولنے کی بات نہیں ہے وہاں پہ بولتے، تولنا وہ کیا ضرورت ہے اللہ کو پتہ ہے نا پہلے سے، وہ ویسا کہتے ہو۔ ہم بولتے نہیں صاحب، آ گیا قرآن میں تو خاموش رہیے، آپ کو نہیں معلوم ہے تو خاموش رہیے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایک میزان ہے، وہ تولا جائے گا، اللہ عالم کیوں ہے وہ، لیکن خاموش رہیے اس پہ، حقیقت کیا ہے نہیں معلوم۔ اور بسوال منکر و نکیر للمیت، اور منکر نکیر کے جو سوال کرنے والے ہیں جو میت سے وہ خبر میں، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، یہ بھی دیکھ غیر کی باتیں ہیں، سمیات۔ عن ربہ و دینہ و نبیہ، اور جو بھی وہ رب کے بارے میں سوال ہوگا، من رب کا، ما دینوں کا، و نبیہ کیا ہے، ما تقول فی شان ھذا الرجل، کہ آپ کیا کہتے ہیں اس رجل کے بارے میں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا کر بتایا جائے گا، چہرہ انور دکھا کر، ونبیہ علی ما جاءت به الاخبار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جو بھی روایتوں میں آیا ہے ہم سب پر ایمان لائے، منکر نکیر پر، رقیب عتید پر، اور عذاب قبر پر، اور نعیم قبر پر۔ والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جو ہے باغیچہ ہو جاتی ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی بن سکتی ہے، ٹھیک۔ ونؤمن بسؤال منکر و نکیر، تو ہم منکر نکیر پر بھی جو بھی سوال ہونے والا ہے اس پر ہم ایمان لائے۔ تو سری طور پر ہم کو پتا ہے یہ پھر بھی کہ کیا ہوگا، منکر نکیر جب آئیں گے وہ کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ کیا کہا کرتے تھے اس رجل کے بارے میں، اس مرد حضرت کے بارے میں، حضرت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جائے گی۔ تو جو کوئی بھی مومن ہوگا وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول اور آپ کے بندے ہیں۔ تو اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے، تمہاری جنت جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا، مومن سے کہا جا رہا ہے۔ فیقال انظر الی مقعدک من النار، جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا، دیکھو، ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ ٹھکانہ بدل کر اب جہنم میں کر دیا، کیونکہ تم ایمان والے ہیں۔ یعنی اگر عدل سے کام لیا جائے، عدل ہم شروع پیچھے پڑھے تھے، ہم عدل فضل کے بیچ میں پھر لیتے رہتے، یتقلبون بین عدلہ و فضلہ، شروع میں امام صاحب کے فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر عدل سے کام لے تو پھر سب جہنمی ہے، گئے سب۔ فضل، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرتے ہیں، اللہ تو عدل سے کام مت لے، تو فضل سے کام لے، اس لیے ہمارا وقت دعا کرتے ہیں، کیونکہ عدل سے کتاب کوئی نہیں لا سکتا، عدل کتاب، تو فضل سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس سے کہا جائے گا، منکر نکیر کہیں گے کہ تمہاری ٹھکانہ بدل دیا گیا۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، اور دونوں کو دیکھے گا ٹھکانہ کو، فَيُفْتَحُ لَهُ مِنْ قَبْرِهِ بَابٌ إِلَيْهِ، اور اس کا جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اس کی قبر میں۔ اور جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، اسے وہ کہے گا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں کون ہے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ كنت اقول كما يقول الناس، میں وہ کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے،
لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں، میں وہی ہاں جو بھی بولے صحیح ہے. آپ ایک بات ہے، علم حاصل کرنا چاہیے. لوگ کچھ بھی بول دیا، ہاں لوگ بولتے وہ ہے. تحقیق کرنا ہے. تحقیق کرنا ہے یعنی خود سے نہیں کرنا، علماء کے پاس جانا یا علماء کے منہج پہ کرتے ہیں. علماء کے پاس گیا تو آپ کو ان کا منہج سمجھ میں آتا، پھر آپ عالم بن جاتے، پھر آپ خود سے تحقیق کر سکتے. یہ مطلب ہے یہاں پر. تو کچھ بھی لوگ کچھ بھی کہہ دیے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں نماز لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، نہ سب جنے تو میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں. غلط غلط. ایک فقہی مسئلہ سن کے اس لوگوں کو جہاں انہوں ایسا بول دیا، انہوں ایسا بول دیا، ویسا ہے شدید. 3 مرتبہ تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ ایک 3 مطلب اگر 3 لوگوں سے پوچھتے ہیں، غیروں سے، عالم سے جا کے پوچھنا، علماء فرماتے کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسی تحقیق کرنا. تو یہاں پر بھی دیکھیے آپ، اب یہ بات سوچا نہیں تھا میں، لیکن ابھی ذہن میں آئی کہ وہ منافق اور کافر یہ کہہ رہا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تصویر دکھائی جا رہی تھی کہ کون ہے، تم کو پتا ہے تم کیا کہا کرتے تھے، تو وہ بول رہا کنت اقول کما یقول الناس، میں وہ کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. یعنی میں کبھی تحقیق کرا نہیں کون ہے، کیا ہے، اسلام کیا ہے، کیوں ہے اسلام کا، کیا غلبہ کیوں ہو رہا ہے، اسلام کیوں پھیل رہا دنیا میں اتنا. کافر کا کام ہے تحقیق کرنا، صرف سن لینا نہیں. ایسی سب بول رہے میڈیا میں اسلام ٹیررزم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو مان لینا خاموش. کافر پر فرض ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ آخر اسلام ہے کیا صحیح میں ٹیررسٹ ہے. اگر ذہن میں اس کو بیٹھ گئی ہے بات کہ ٹیررسٹ ہیں، تو اس کا کام ہے حقیقت کیا ہے وہ ڈھونڈے، اس پر فرض ہے. ویسے ہی ہم پر بھی فرض ہے. مسلمان کے بارے میں سن لیے کچھ بھی، جھوٹا ہے، انہیں منافق ہے، انہیں گستاخ ہے، انہیں کچھ بھی سن لے تو یقین کر لینا. نہیں، غلط بات ہے. تحقیق کرنا کہ کیا صحیح میں سچ حقیقت ہے. نہیں لوگوں کا کہ سنی سنے پہ بات میں عمل کر لینا، سنی سنے پہ کبھی بھی عمل نہیں کرنا، خطرناک ہے. وہ کہے گا، اس سے کہا جائے گا پھر کافر یا منافق سے، لا ادریتا، تو تمہارے کو بتایا نہیں گیا تھا. ثم یضربہ بمطرقۃ من حدید ضربۃ، اس کو بھی لوہے کی کوڑلے سے مارا جائے گا زور سے، اور وہ ایسا چیخے گا کہ تمام عالم سنے گا سوائے ثقلین کے. الا الثقلین، ثقلین کیا مطلب؟ ثقلین مطلب جن اور انس، جن اور انس کو ثقلین بولتے. یہ دو خبر میں ہونے والا ہے منافق کافر کے ساتھ. اتنی بڑی چیخ چیخے گا وہ، لیکن سنائی سب کو دی جائے گی وہ سوائے جن اور انس کے، کیونکہ ان پر یہ پردہ پڑا ہوا ہے. یہ اس کو امام متفق علیہ ہے، امام بخاری مسلم دونوں یہ حدیث صحیح ہے اس پر. اور الاصح والاصح ان الانبیاء، اور انبیاء علیہ السلام سے خبر میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہ اصح ترین قول ہے، یعنی کچھ علماء فرمائے کہ ان سے بھی سوال کیا جائے گا، لیکن ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر روک دیتے ہیں، شاید زیادہ ہو گیا آج، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر یہ ہو جائے، کچھ اہم باتیں تھے بول کے. کتنا ٹائم ہوا؟ 50 منٹس ہو گئے. کیا کریں گے پھر؟ تیمم. آپ لوگ تھک گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تو کتاب تو اتنی سی کتاب ہے بھائی، کتاب تو ہے اتنی سی، لیکن اس کو سمجھنا ہے نا ہم کو. ہم کتاب پڑھنا تو آپ بھی پڑھ لے سکتے، میرا کیا کام ہے پھر؟ تو کام ہم کو صحیح کرنا ہے، صحیح ڈھنگ سے کرنا ہے، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکیں کیا لکھا ہوا ہے. تو جلدی سے ہم کوشش کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں جلد از جلد آج ختم کر دیں گے. تیمم 2 درس میں کرے اپن، بس تیسرا درس ہو جا رہا. تو تیمم میں کیا تھا، تو ہم اب تک کیا پڑھے تھے کہ وہ مٹی سے، کحل سے، پتھروں سے، سنگ مرمر سے، اس سے وہی پتھر ہی ہے نا، غبار سے، اس سب سے ہم تیمم کر سکتے ہیں. اس کے قاعدے بھی دیکھے ہم، سب تفصیل سے بات کی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، آگے فرما رہے ہیں امام شروع بلا رہے ہیں. قال المصنف رحمه الله تعالى ورفعنا بعلمه الدارين. Hence, when a Muslim intends to remove the state of ritual impurity, strikes the earth once and wipes his face completely with dirt or whatever a substance he is using, strikes it a second time, پھر اسے دوسری بار مارتا ہے, and wipes his arms up to and including elbows completely with dirt, he becomes pure even if he were in a state of major ritual impurity junub.
تو جب کوئی بھی مسلمان نیت کرتا ہے تیمم کرنے کی تو کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے وہ نیت کرے گا. نیت میں نیت کیا ہے تیمم میں؟ فرض ہے، فرض ہے. وضو میں سنت ہے، ہاں وضو و غسل میں سنت ہے. تیمم میں فرض کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے معنی ہی اس کا معنی ہی قصد و ارادہ ہے. ٹھیک ہے. وہ منکر کو منکر بول سکتے ہیں. منکر ہے نا قرآن میں، منکر ہے. اس میں ہمارا پڑے اچھا وہ میرے کو نہیں معلوم ہے، دیکھنا پڑے گا. حدیث منکر آیا. اچھا میرے کو نہیں معلوم اس کے بارے میں. نصف العلم ان تقول لا ادری. ٹھیک ہے. تو جو کوئی چیز نہیں معلوم تو نہیں معلوم بول دینا. انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں اس کے بارے میں منکر بھی ہے کیا، آپ جیسا فرما رہے ہیں. ہو سکتا آپ پڑھے روایتیں ہوں. ہاں پڑھے، ہاں آپ پڑھے تو پھر وہ ہوں گی. ٹھیک. تفاسیر میں کھول کے دیکھ سکتے، پرانے کلاسیکل تفاسیر، رازی، امام رازی کی تفسیر میں دیکھ سکتے. ٹھیک ٹھیک ہے تو پھر وہ ہوں گے انشاءاللہ. تو منکر وہ ہو گیا. اور کچھ ہے؟ کوئی سوال ہے اور خیدہ میں؟ فضل ہوا تو بچیں گے. اللہ تعالیٰ ہم پر فضل عطا فرمائے. جی پھر تو ہم جب نیت کریں گے تو نیت کر کے ہی تیمم کریں گے. اچھا تو جب نیت کریں گے نا تو آپ کیا نیت کریں گے؟ ذہن میں کیا رہیں گے آپ کے؟ کیا رہیں گا؟ ہاں طہارت، الطہارہ. یا کیا رہیں گا؟ کوئی عبادت، مخصوص عبادت کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں اس کو تیسرے میں لکھتا ہوں. ہاں اور وہ صرف ایک کے لیے مخصوص کرے تو پھر اس کے لیے خاص ہے. ہاں یا نہیں تو استباحت الصلاح. یا تو آپ طہارت کیونکہ آپ حدث سے پاک ہونا چاہتے تو میں پاکی کا نیت کر لیا آپ خالی تو کافی ہے، اس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے. اگر آپ خالی نماز کی نیت کریں، میں نماز کی نیت، نماز پڑھنے کے لیے، نماز میرے پہ جائز ہونے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا؟ آپ صرف نماز پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا قصد کس کے واسطے تھا؟ صرف نماز کا واسطے. عبادت مخصوص ہے، ہو سکتا آپ کوئی قرآن پڑھنے کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے آپ وضو کرے تو پھر آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے. سب سے بہتر یہ دونوں نماز کے لیے نارملی کرتے نا اپن، سب سے بہتر تو یہی ہے. بالکل آپ جیسا بولے سب سے بیسٹ یہی ہے. طہارت کی نیت کر دیے تو ہر چیز کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. تو آپ صرف قرآن چھونے کے لیے آپ وضو تیمم کرے، پھر آپ نماز کے لیے آپ کو پھر سے نیا تیمم کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی نیت میں صرف قرآن کو ہاتھ لگانا تھا. ٹھیک ہے. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی کہ آپ کئی رستے میں تھے، رستے میں آپ بیمار تھے، مریض، تو آپ کے پاس ابھی مرض ہونے کی وجہ سے آپ کیا کریں؟ تیمم کر لیے. ٹھیک ہے. آپ مریض کے بارے میں ہم بات کر چکے، تیمم کا کیا تفصیلات ہے سب دیکھ لیے. تو آپ مریض تھے، آپ تیمم کر لیے، تو آپ کا عذر کیا تھا تیمم کرنے کا؟ وہ مرض تھا، کیونکہ آپ کو بیماری تھی اس لیے آپ تیمم کر لیے. پھر کیا ہوا؟ آپ تیمم کر کے جو بھی کرنا تھا نماز پڑھے، تبھی بھی تیمم آپ کے پاس باقی تو ہے. پھر کیا ہوا؟ راستے میں، سفر میں آپ کا مرض تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اب کیا ہوا؟ پانی نہیں ہے آپ کے پاس. مرض جب تھا، جب پانی تھا آپ کے پاس، لیکن پھر بھی آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے بول کے آپ حکمن آپ تیمم کر لیے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ پانی
نہیں ہے فقدان الماء، ٹھیک ہے، یا عدم الماء بول سکتے ہیں، فقدان الجام میں عدم زیادہ اچھا ہے کتابوں میں، عدم الماء، ٹھیک ہے، پانی نہیں ہے. تو آپ اب ٹھیک ہو گئے، مریض تھے، صحیح، صحیح کا مطلب ہیلدی، ٹھیک ہے، سکھ ہیلدی لکھ دیتا میں، لوگوں کا سمجھیں گے صحیح کا مطلب کیا سمجھ میں آ ہیلدی سکھ. تو آپ صحیح ہو گئے راستے میں، لیکن اب کیا ہوا، پانی نہیں ہے آپ کے پاس اس وقت. جب آپ صحیح ہوئے تو آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ کا تیمم باقی ہے. نہیں تو محض کی نیت سے آپ تیمم کرے تھے، اب کیسا بات ہے؟ ہاں، تو آپ کا جو عذر ہے، عذر چلے گیا. تیمم ٹوٹتا کب، جب عذر ختم ہو جاتا. پڑھے تھے نا پیچھے کیا تھا. اس کا اصل عذر تو عدم مائی تھے. ہاں، اس میں اختلاف ہے علماء کا. امام شرملائی جو فرما رہے ہیں، بات کے متاخرین حنفیوں کا جو قول ہے وہ یہ ہے، پہلے جو نیت کرے تھے آپ عذر فیئر کہاں گیا وہ عذر، یہاں پہ نہیں ہے، وہ نور النظام ہے، وہ اس میں چھوٹی کتاب ہے نا، وہاں پر امام شرملائی فرمائے کہ زوال العذر المبیح، زوال العذر المبیح کہاں گیا بھائی، استحابہ مسح. تو پاشا پہ پھر سے مطلب وہ پورے ریڈیس کے چکر لگا کے بعد نہیں، اب پانی نہیں، پانی اب نہیں ہے، معلوم ہو گیا، پکا ہے. پکا ہے. ہاں بالکل، آپ چکر لگائیں گے، وہ تو ہے ہی، وہ تو کرنا ہی ہے. آپ اس میں بھی کرے تھے، آپ اس میں تو نہیں کرے تھے آپ، کیونکہ پانی تھا وہاں پہ. یہاں پر آپ کو کرنا ہے. تو لیکن آپ پانی، آپ پہلے مریض تھے، پھر ایک وقت آیا کہ جب پانی نہیں ہے آپ کے پاس، پھر آپ صحیح، ویسے ہی پانی استعمال کرنا تھا بھی نہیں، آپ تیمم کر رہے تھے، پھر آپ صحیح ہو گئے، لیکن اب آپ کے پاس پانی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے، نہیں پانی نہیں ہے تو عذر میرا ابھی بھی باقی ہے. نہیں، آپ کا عذر یہ تھا ایکچولی، مرض کا تھا پہلے کا. تو جیسے ہی مرض ختم ہوا، آپ کا عذر ختم ہو گیا، مطلب آپ کا تیمم ٹوٹ گیا. تب آپ کو دوسرا عذر ہے، لیکن تو اس کے لیے آپ کو پھر تیمم جائز. تھوڑی باریکی ہے یہاں پہ، وہ متاخرین حنفیوں کے پاس ایسا فتویٰ ہے، شروع کے متقدمین حنفیوں کے پاس تھوڑا سا الگ ہے. فی الحال یہ فتوے پر ہمارے حضرت ہم کو ایسا پڑھا ہے، تو میں یہ آپ کو پڑھا دے رہا ہوں. اس کا نظام میرا تھوڑا سا الگ ہوں گا، آپ کے پاس الگ بتائے گا نظام علماء. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی باریکی ہے. چلیے اس کے بعد، تو اب تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور طریقہ کار کیا ہے تیمم کا، کہ نیت کر لیے، پہلے نیت کر کے ہاتھ زمین پر مارنا، ہاں انگلیوں کو کھول کے رکھنا، تفریج الاصابع، ٹھیک ہے. ہاں یہ سنت ہے، سنت بتا. اصل تو فرض کیا ہے، 2 ضرب لگانا، لگا کے پورا چہرے کو اور کوہنیوں تک یہ پہنچ دینا، مسح کر لینا، یہ اصل فرض ہے. لیکن سنت کیا ہے، فرض میں نیت بھی آتا، لیکن سنت میں کیا ہے، نیت کر کے پھر آپ ہاتھوں کو کھولنا، تفریج الاصابع، اور جب مٹی پر رکھتے ہیں آپ ہاتھ، تو آگے کرنا، پیچھے کرنا، مٹی پر رکھے بعد پھر اٹھانا. یہ پہلی بار ہو گیا. جھٹک دینا، جو زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے ہاتھ پر یا غبار جو بھی ہے، جھٹک دینا. چہرے کو پورا مسح کر لینا، جتنا چہرہ کتنا ہے، ہم وضو میں دیکھے تھے چہرہ کتنا ہے، پورا چہرہ، پورا استیعاب بولتے اس کو، پورا چہرے کو مسح کرنا، کچھ بھی بال برابر جگہ باقی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ہم اس میں بات کیے تھے کہ غلبۃ الظن کافی ہے، یقین ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ کوئی پھر وسوسے میں پیدا ہو جاتا، پڑ جاتا ہے، وسوسے ہو رہے نہیں تو حصہ شاید باقی رہ گیا، نہیں صاحب، غلبۃ الظن ہو گیا آپ کو، آپ کر لیے، ختم، کافی ہے. تو ہم دیکھ لیے. پھر آپ کے 2 ہاتھوں کو، تو اس میں طریقہ کار یہ بتاتے ہیں علماء آسانی کے واسطے، شروع یہاں سے کرنا، دکھ رہا ہے،
शुरू ऐसा करना, तो आप ये उंगलियां है ना आपके, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक तरीक़ेकार है ताकि आपका इतना हिस्सा पहले इस्तेमाल हो जाए, फिर बाकी का हिस्सा दूसरे हिस्से का से इस्तेमाल हो, उसके लिए। तो ऐसा करना शुरू, तो ये बाहर का हिस्सा उंगलियों से कर देना। अब फिर ऐसा पलटा के ये कफ आपकी हथेली से ये हिस्सा होगा, फिर ये हिस्से को अंगूठा बचा हुआ था कर दिए। तो ये ऐसा जाके ये कफ से अंगूठा, रोटेट कर लेना। हाँ, थोड़ा ऐसा भी बताते, ऐसा भी करने का बताते, ठीक है, ऐसा भी कर सकते। तो यहाँ से भी वैसे ही करना है आपको, ऐसा करके जाना, जाके ये हिस्सा बचा हुआ रहता उसको कल, क्योंकि जब ऐसा आ रहे हैं तो ये भी बच जा रहा है यहाँ का हिस्सा, तो उसको आखिर में कर रहे हैं, आखिर में ऐसा कर दे। तो ये आपका तयम्मुम हो गया। इससे आप क्या क्या कर सकते, आगे फरमा रहे हैं कि मैं देन परफॉर्म, तो ये आप गुस्ल जरूरी है तो जब भी कर सकते। आपको गुस्ल की जरूरत है, पानी नहीं है आपके पास, हालत जनाबत में आ गए, तब भी तयम्मुम करके नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर जगह गुस्ल आपका टूटा हुआ है तो आप तयम्मुम गुस्ल के लिए कर सकते। और वो ही में देन परफॉर्म एज मेनी प्रेयर्स एज ही विशेस इवन स्पैनिंग मल्टीपल प्रेयर टाइम्स। कई नमाजें, जो नमाजें जितने चाहे आप नमाजें पढ़ सकते हैं, नवाफिल होके फर्ज, वो एक तयम्मुम से। कई नमाजें एक के बाद एक, कई अलग अलग नमाजें भी पढ़ सकते हैं, घंटे बहुत पूरा दिन पढ़ सकते हैं, कई दिन भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका वुज़ू नहीं टूटा था, देखे कैसा नहीं टूटता, अब बैठ के सोना। आप सफर पे थे, मतलब ये सेकंड वाले इस पे सेकंड पानी नहीं मिला, सफर में चलते रहते ना, जान है वहां देख लिया पानी नहीं मिला, आगे चल रहे, दूसरी नमाज का वक्त हुआ तो पानी अब मिलेगा तो अब कर लेना। पानी जब मिल गया तो क्या हुआ, ये मसला ही चल गया, उज़्र आपका बाकी रहा नहीं तो क्या होता, उज़्र बाकी नहीं रहा तो वजू कर लेना। तयम्मुम टूट जाता। तयम्मुम टूटने के नवाकिस में से, तयम्मुम टूटने के शरायत में से ये है कि जैसे ही आपका उज़्र ज़ाइल हो गया, आपका तयम्मुम टूट गया, ठीक है। तो फिर आप तो वुज़ू करना जरूरी हो गया, ठीक। तो फर्ज और नवाफिल जितने भी चाहे कर सकते, जब तक कि आपका वुज़ू ना टूट जाए। यानी तयम्मुम को वो चीजें तोड़ती हैं जो वुज़ू को तोड़ती हैं, वही चीजें तयम्मुम को भी तोड़ देंगी, या उनका उज़्र, हाँ यहाँ पे है देखिए, और इस एक्सक्यूज पर परफॉर्म तयम्मुम एंड्स। मैं पीछे देख रहा था, यहाँ पे है आगे देखिए, उज़्र अल मुबीह, ज़वालुल उज़्र अल मुबीह बोलते हैं उसको, कि उज़्र जो आपका है वो, भाई मैं अरबिक में लिखता हूँ, मेरे को अरबी की आदत है, जो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा, सॉरी, मैं तर्जमा कर दे रहा हूँ लेकिन आपके वास्ते। ज़वाल यानी रिमूवल ऑफ द एक्सक्यूज, मुबीह यानी जो एक्सक्यूज, ऐसा उज़्र जो तयम्मुम को मुबाह कर रहा है, यानी हलाल कर रहा, जायज कर रहा। तो ऐसा उज़्र जब खत्म हो जाएगा तो आपका तयम्मुम भी खत्म। तो इमाम शाफी के पास क्या है, कितने पढ़ सकते, क्या पढ़ सकते एक तयम्मुम से? इमाम शाफी के पास एक फर्ज पढ़ सकते, एक तयम्मुम से एक फर्ज। नवाफिल जितने चाहे पढ़ सकते, हमारे पास जितने चाहे फर्ज, जितने चाहे नवाफिल, ठीक है। तो पाशा में ऐसा नहीं, एक वजू से पूरी एक मुकम्मल नमाज, जैसे फजर की पूरी मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ सकते। एक फर्ज का मतलब क्या है, 2 रकात फजर, 4 रकात जोहर, 4 रकात असर, 3 रकात मगरिब, 4 रकात इशा, ये है एक फर्ज का मतलब, समझ गया। तो इमाम शाह, हमारे पास क्या है, जितने फर्ज नमाज हैं, जोहर असर फजर सब पढ़ सकते हैं आप एक तयम्मुम से ही, पूरा दिन पढ़ रहे हैं आप, वुज़ू नहीं टूटा ना आपका, तयम्मुम नहीं टूटा, आप पढ़ते जा सकते, नो प्रॉब्लम। नवाफिल भी, फराइज भी, वाजिबात भी। इमाम शाफी के पास एक तयम्मुम से खाली एक फर्ज, नवाफिल जितने चाहे उतने पढ़ सकते इमाम शाफी के पास। इमाम मालिक के पास थोड़ी सी और बारीकी है शायद, इमाम मालिक के पास सिर्फ एक नमाज पढ़ सकते, नफिल हो गया फर्ज, दोनों में से एक पढ़, एक बस एक नमाज पढ़ लिया, आपका तयम्मुम गया। तो ऐसा और कुछ बारीकी है उनके पास, शरायत है, वो एक मालिकी से पूछ सकते हैं आप, मैं खाली आप सामने एक इंटरेस्ट के तौर पे
مزہ آتا بھائی معلوم ہوا تو ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس تو یہ حکم ہے، ان کے پاس کیا ہے، اس لیے میں عرض کر دے رہا ہوں یہ، ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کا جسم پہ زخم ہے, if one has wounds on his body yet his uninjured limbs are more than his injured limbs, he must wash the uninjured limbs and wipe the wounded ones, as long as wiping them does not hurt him. Otherwise he may leave those limbs neither washing nor wiping them. One may not however wash some limbs and perform tayammum as well. یہاں پر امام شافعی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے جسم پر زخم ہے, اگر 50% آدھے سے زیادہ یعنی اکثر جسم اگر زخمی ہے تو وہ کیا کر سکتے؟ تیمم کر سکتے. ٹھیک ہے, کاٹ دیں. اگر اکثر جسم صحیح ہے, زخمی نہیں ہے, یعنی 49% زخمی ہے تو 51% درست ہے, صحیح ہے, تو آپ تیمم کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر جسم صحیح ہے تو تیمم نہیں کر سکتے. جو اعضاء آپ کے درست ہیں وہ اعضاء کو دھونا ہے, اور جہاں پر بھی زخم ہے وہاں پر آپ مسح کر لیجئے, ہاتھ سے کچا کر کے ہاتھ سے مسح کر لیجئے. اگر وہ بھی اگر اس سے تکلیف ہوتی ہے, کیسا معلوم کرنے کا تکلیف کیسا ہوتی, اپنے سوچ سے نہیں, وہ 3 بتایا تھا میں شرائط, 3 شرائط ہے. کیا تھے وہ 3 شرائط؟ عالم ڈاکٹر تو مشکل ہے بھائی, ذرا زیادہ ہو جانا. مسلمان ڈاکٹر ہے نا, ہاں یہاں پہ لکھ, ہاں سب سے پہلے وہ چیز ظاہر یا تجربہ یا طبیب, ہاں کیا لکھا تھا ماہر, کیا لکھا ہے ماہر متقی, وہ تو ہے متقی میں آ گیا ہو ویسے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ 3 سے آپ کو معلوم ہوتا. تو ان تینوں سے معلوم ہوتا کہ کیا مجھے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی مسح کرنے سے. پانی اگر دھو سکتے تو زخمی اعضاء کو بھی دھونا, ٹھیک ہے. اگر نہیں دھو سکتے کا کیسا پتہ چلے گا اس سے. پھر اگر نہیں دھو سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے, مسح کریں گے ہاتھ سے, پانی کچا کر کے ہاتھ سے مسح کر لینا زخمی جہاں پر بھی آپ کے زخم ہے. وہ بھی نہیں کر سکتے, کیسا معلوم نہیں کر سکتے, یہ اس سے معلوم ہوتا, ان لوگوں سے کوئی ایک. پھر اگر اس سے بھی نہیں کر سکتے تو کچے کپڑے سے مسح کر لینا. کچے کپڑے سے بھی نہیں کر سکتے, کیسا معلوم ہوگا نہیں کر سکتے, یہ تینوں میں سے کوئی ایک. تو پھر اگر کچے کپڑے سے بھی مسح کرنا دشوار درست نہیں ہے, تکلیف کا اندیشہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی, کیا زخم منتقل نہیں ہوگا, دل لگے گی, تو پھر چھوڑ دینا ویسے ہی. خالی جو صحیح اعضاء ہیں ان کو دھو لیجئے, باقی کے چھوڑ دیجئے. اور اگر صحیح اعضاء ایسے کبھی کبھار کیا ہوتا, وضو صحیح رہتا لیکن اس کے بعد وہ زخم رہتا, تو آپ زخم کو چھوڑ کے اگر وہ صحیح کو دھونے گئے, تھوڑا حصہ پانی وہاں پر بھی آ جاتا تو اس کو بھی دھونا ضروری نہیں ہے. پھر اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پانی اس میں آ جائے گا اور پھر تکلیف ہوگی مطلب پھر یہاں پہ دیکھنا, تو پھر اتنے حصے کو دھونا, صحیح حصے کو بھی آپ مت دھوئیے, صرف مسح کر لیجیے اس کے اوپر سے. ٹھیک ہے, پھر مسح نہیں کر سکتے تو کچے کپڑے سے کر لیجیے, ورنہ وہ بھی چھوڑ دے گی. ٹھیک, تو آپ لیکن مسح 50% سے مطلب اکثر, یہ بات کب ہو رہی, جب اکثر جسم صحیح ہے. تو اس میں آپ تیمم بھی اور ڈھونگا بھی دونوں ساتھ نہیں کرتے. ہم دونوں کو ساتھ ساتھ نہیں کرتے, یا تو ہم صرف غسل کریں گے, دھونا یا مسح ساتھ ساتھ, یا تیمم. ٹھیک ہے, ہم دونوں کو ساتھ حنفیہ نہیں کرتے. تو میرے خیال سے یہاں پر ہمارا تیمم کا باب مکمل ہو گیا. آپ لوگ کتاب پڑھنا ضروری ہے, میں جو بھی سمجھا رہا ہوں اس کو کتاب سے بھی پڑھنا ضروری ہے, تاکہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ذہن نشین ہو جائے.
ٹھیک ہے. جو حضرات کے پاس انگریزی ہے کتاب یہ ترجمہ مترجم ہے یہ پڑھ لے سکتے ہیں, ورنہ جو حضرات کے پاس اس کی عربی ہے وہ اس کی عربی پڑھ سکتے ہیں. مراقی السعادات ہے کتاب کا نام, فی علم التوحید والعبادات. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے یہاں پر روکتے ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ المسح علی الخفین پڑھیں گے جو عقیدے میں ہم پڑھے آج. عقیدے میں ذکر ہوا, پڑھے نہیں, ذکر ہوا اس کا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک, اس کو جائز قرار دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے. چار قسم ہے, وہ 100 کی 4 قسم ہے. قسم نہیں ہے, قاعدہ ہے. انشاءاللہ ہم قاعدے کو دیکھیں گے کیا قاعدہ ہے. قاعدہ رہتا اس کا, وہ 4 قسمیں وہ قاعدے میں شامل ہے, سمجھے آپ. اگر 5 قسمیں ہوتا تو 5 ہوتے تھے شامل. ٹھیک ہے, قاعدہ رہتا ہر چیز کا, آسانی راست. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.